السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور مانگنے والے منگتوں کو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات محترم، آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود کی ڈالیاں نچھاور کریں اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج میری گفتگو کا عنوان ہے قرآن پاک کے پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 کی ترجمہ اور تفسیر، یعنی 34 کی ترجمہ اور تفسیر۔ کل میری گفتگو کا عنوان تھا قرآن پاک کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32-33 کی ترجمہ اور تفسیر۔ دعا کرتا ہوں رب قدیر کی بارگاہ میں مولا مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 یعنی اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنز الایمان میں ترجمہ کرتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ پھر صراط الجنان کے مصنف ترجمہ کرتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، کون حکم دیا؟ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی و جسمانی کا مجموعہ بنایا، اور فرشتوں کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ بنایا، تو انہوں نے حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، چونکہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف اور اپنے مقولہ اتجعل فیہا کی معذرت بھی ہے۔ بہرحال تمام فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا گیا، اور ملائکہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہیں، اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد
اور مقرب الہی کو سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے، حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ قرآن پاک کی 7 سورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہو گیا پہلی سورت، انشاءاللہ 6 سورتیں اور آگے آئے گی۔ حضرات محترم، اس آیت میں سجدے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے یہاں سجدے سے متعلق چند اہم باتیں یاد کر لیں۔ نمبر 1، سجدہ کی 2 قسمیں ہیں۔ سجدہ کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا عبادت کا سجدہ، دوسرا تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ یعنی کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس سے مسجود یعنی جسے سجدہ کیا جائے اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے۔ یہ ہو گیا پہلا۔ اور دوسرا، یہ قطعی عقیدہ ہے کہ سجدہ عبادت اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی شریعت میں کبھی جائز ہوا ہے۔ پھر تیسرا، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا تھا، اور باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، صرف سر جھکانا نہ تھا۔ پھر چوتھے میں ارشاد فرماتا ہے، تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا اور ہماری شریعتوں میں منسوخ کر دیا گیا ہے، اور اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا کسی پیر یا ولی یا مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ تعظیمی سجدہ کرنے والوں پر یک بہتان باندھا یہ معبود سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں، یا اس تعظیمی سجدہ سے بڑا جرم ہے، چونکہ یہ مسلمانوں کو مشرک و کافر کہنا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ نے غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنے کے حرام ہونے پر ایک عظیم کتاب لکھی ہے، جس کا نام الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ۔ یہ کتاب فتاوی رضویہ کے 22ویں جلد میں موجود ہے، اور اس کا مطالعہ کرنا انتہائی مفید ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اور اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ تکبر ایسا خطرناک عمل ہے، یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکبر کرنے سے بچے۔ چنانچہ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ پھر دوسری حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارتا رہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے۔ پھر تیسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنی ذات کو بلند سمجھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے تکبر کرنے والوں میں نام لکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے وہی عذاب پہنچے گا جو تکبر کرنے والوں کو پہنچتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات محترم، میں اپنی باتوں کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں رب قدیر کی بارگاہ میں، مولا ہم سبوں کو ایمان و سلامتی کے ساتھ دنیا میں قائم رکھ، اور
تکبر، حسد و کینہ سے ہم سبوں کو محفوظ فرما، اور ہم سبوں کو مولا خاص کر کے جھوٹ، غیبت، چغل خوری، ان سب کاموں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سبوں کو آپس میں محبت عطا فرما، مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا عطا فرما، 5 وقتہ با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔